شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین راحت العاشقین امام الاولین امام المرسلین ہادی عالم رحمت کا گل رحمت کا مجسم رحمت کا بیکر حسن کائنات جلال کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات فخر کائنات عزت کائنات عظمت کائنات شہرت کائنات بلائی کائنات صدق کائنات وفائے کائنات صداقت کائنات دیانت کائنات امانت کائنات حسن و جمال کے بیکر عظمتوں میں بے کرام اور عظمتوں اور قوتوں میں بلند و بالا شاعر نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ نے انہیں بھیج دیا۔ قوم ایسی ہے جو 360 بتوں کی پوجا کرتی ہے ہر دن کے حساب سے۔ آج کے دن کا خدا یہ ہے اور آج کے دن کا یہ ہے، فلاں مشکل کا یہ ہے اور فلاں مشکل کا یہ کہہ کر وہ عبادت کرتی ہے۔ کرہ عرض کا چکر لگائیے، باقی کہیں نہ کہیں کوئی تہذیب، کوئی تعلیم اور کوئی حکومت اور کوئی انصاف نظر آتا ہے، لیکن اس حد میں آ جائے تو کوئی تہذیب، کوئی تمدن اور کوئی اخلاق نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز مٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو وہاں بھیجا جو زمانے کے لحاظ سے سب سے گرے ہوئے تھے اور سب سے نچلی سطح پر تھے۔ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، قرآن کریم نے کہا تھا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم صریح اور واضح گمراہی کے اندر تھے۔ قرآن نے ان کی گمراہی کو بیان کیا، ان کی پستی کو بیان کیا، ان کی لا علمی کو بیان کیا، ان کی کم علمی کو بیان کیا، یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو بھیجا۔ یہ آخری نبی اور آخری رسول کیوں آیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ساری کائنات میں دنیا کے اس نظام کو درست کرنا تھا، انسانیت کو اس کی حیثیت پہ کھڑا کرنا تھا جس حیثیت میں انسان پیدا ہوا تھا، اور سب سے پہلا انسان موحد پیدا ہوا تھا جو اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا نبی تھا، جسے حضرت آدم کہتے تھے، اور سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا مقدس پیدا ہوا تھا جسے مسجد حرام کہتے تھے۔ اللہ نے مقدس شخصیت سے اس کا آغاز کیا تھا، مقدس مقام سے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن رہتی دنیا پر ظلمت پھیلتی چلی گئی۔ اب اس ظلمت کے خاتمے کا وقت آیا، اس ظلمت کے مٹانے کا وقت آیا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس تمہید کے بعد اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ پہلے نبیوں کی طرح نہیں ہے اور پہلے رسولوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوم کے نبی نہیں ہیں، یہ علاقے کے نبی نہیں ہیں، یہ بستی کے نبی نہیں ہیں، صرف مکہ کے نبی نہیں ہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ زمینوں کے نبی ہیں، یہ آسمانوں کے نبی ہیں، یہ ستاروں کے نبی ہیں، یہ جنگلات کے نبی ہیں، یہ حیوانوں کے نبی ہیں، یہ بے جانوں کے نبی ہیں، جانداروں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ کائنات میں آپ کے بعد کسی اور نے اب نبی اور رسول بن کر نہیں آنا، بس آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کی مہر آپ کے کندھوں پر لگی ہے، قیامت آ سکتی ہے، آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اس قیامت کی صبح تک ساری کائنات میں اگر دین پہنچانا ہے تو
آپ نے پہنچانا ہے۔ رسول خدا نے تعلیمات خدا لی، محمد مصطفیٰ نے اپنی رب کی تعلیمات کو وصول کیا اور تقسیم کرنا شروع کیا۔ توجہ کرنا میری طرف، جو پیغمبر ساری کائنات کے لیے آیا اس کی عمر تو ہزاروں سال ہونی چاہیے کہ وہ ہزاروں سال رہ کر اس نسل نوع انسانی کی خدمت بھی کرے، اسے رائے راست پر بھی لائے۔ لمبی عمر ہونی چاہیے اور دور نبوت بھی لمبا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100 سال بھی نہیں ہے، صرف 63 سالہ زندگی آپ کو ملی۔ 63 سالوں میں 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے کے ہیں اور 40 سال نبوت سے پہلے کے، اس کے بعد 23 سال آپ کو نبوت والے ملے ہیں، جس میں دور میں آپ نے اللہ سے قرآن لیا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، احکامات لیے بھی ہیں، سکھائے بھی ہیں، جبرائیل سے تعلیمات وصول بھی کی ہے اور تعلیمات پہنچائی بھی ہے۔ 23 سالوں میں آپ نے پورے کا پورا دین اپنے اللہ سے لیا اور وہ والا دین لیا جو آفاقی دین تھا، وہ والا دین لیا جو عالمی دین تھا، وہ والی کتاب لی جو آخری کتاب تھی، وہ والا پیغام لیا جو ساری کائنات کے لیے تھا، کالوں کے لیے، بوروں کے لیے، عربیوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، سب کے لیے ہی یہ پیغام تھا اور سبھی تک پہنچانا تھا۔ جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچے وہاں تک بھی پہنچانا تھا، جہاں سورج کی کرنیں نہ پہنچ سکے وہاں تک بھی پہنچانا تھا، جہاں چاند اور ستاروں کا ذکر ہو وہاں تک بھی اس نے جانا تھا، اور جہاں نہ پہنچے ہوں وہاں تک بھی جانا تھا۔ وقت کتنا ملا؟ 23 سالہ مدت ملی۔ ان 23 سالوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ ساری دنیا کے لوگوں کو اگر قیامت کے قریب بھی کوئی پیدا ہوا ہے اسے بھی یہ پیغام ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے مثال، تمہارے لیے معیار، تمہارے لیے بنیاد اور تمہارے لیے آغاز اور تمہارے لیے عظمت اور کامیابی اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں۔ یہاں سے 2 شاہراہیں، میں پیچھے ایک ہی شاہراہ پر آیا، یہاں سے 2 شاہراہیں گزر رہی ہیں، میں دونوں کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات دی، ایک شاہراہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات دی۔ اپنے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے صبح و شام، دن رات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اپنے دیکھنے والوں کو سمجھایا۔ اللہ پاک کا آیا ہوا کتاب اور قرآن اللہ نے اپنے دیکھنے والوں کو دی اور ان کے حوالے کر دی۔ ایک شارع یہ کہ رسول اللہ کو جو کچھ ملا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور یہ دے کر رسول اللہ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ کیا کر کے حق ادا کیا؟ وہ جو ان کے سامنے موجود لوگ تھے ان لوگوں کو دل و دماغ، قلب و اذہان، وجود پر، زندگی پر، طور طریقے پر وہ حاوی ہوئے اور انہوں نے اپنا نظام ان کے سمجھا دیا اور ان کے پاس یہ دین منتقل کر دیا۔ یہ رسالت تھی، رسالت کا حکم بھی یہی تھا، ذمہ داری بھی یہی تھی کہ آپ نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن رسول